بسم اللہ الرحمن. کل یہ بات آئی تھی کہ مذہب اسلام میں مردوں کے ساتھ بھی تکریم والا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. غیروں کی طرح مردوں کو آگ میں جلانا یا پرندوں کی خوراک کے طور پر ڈال دینا مذہب اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آسمان سے اللہ کی طرف سے یہ تعلیم آئی کہ مردوں کو زمین میں دفن کیا جائے. اس کا طریقہ بھی بتایا جائے گا. موت کے آثار جب آنے لگیں، یعنی جب ہمیں محسوس ہو کہ اب یہ آدمی مرنے والا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میت پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس کے پاس قدر بلند آواز سے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھا جائے. جب موت کے آثار نظر آنے لگیں کہ یہ آدمی اب مر جائے گا، ہمارے دل کو لگ رہا ہے، تو پھر کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. لیکن کوئی پڑھتا ہے کیا؟ کوئی نہیں پڑھتا ہے. وہ گھراں کے پیپراں لے لے گا، اس میں سینا کرا لیں گے، یہ آستی کس کو جانا ہے، یہ جگہ کس کو جانا ہے، ابا بتا دو بتا دو بتا دو. اس طرح کا زمانہ آ گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آدمی مر رہا ہے تو اس کو کلمہ پڑھاؤ، تاکہ وہ بندہ کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس چلا جائے. لیکن اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، پڑھنے پر اصرار نہیں کرنا ہے. اسے کہا جائے کہ آپ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھیے پڑھیے، یہ نہیں کہنا ہے اس کو، کیونکہ جب نزع کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو آدمی کو بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم اس کو کہیں گے پڑھو، ممکن ہے کہ وہ انکار کر دے، چل میں نہیں پڑھتا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس لیے اس کے سامنے پڑھنے کو نہیں بولنا ہے، خود پڑھتے رہنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے. بس بلند آواز سے اس کے سامنے کلمہ پڑھتے رہنا ہے. لیکن بیکا چادر ڈالنے کو روتے بیٹھتے، پڑھتے نہیں ہیں کلمہ. اس کے سرانے کے پاس بیٹھ کر کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، روتے رہتے. رونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پڑھو کلمہ طیبہ. نیز میت کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین اور سورہ رعد، یہ دونوں سورتیں پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ موت کے وقت اگر ان دونوں سورتوں کو پڑھا جائے تو اس کی برکت سے مردے کی، میت کی روح آسانی سے نکلتی ہے. میت کی روح کس طرح نکلے گی؟ آسانی سے نکلے گی. سورہ یاسین کو پڑھنا ہے اور سورہ رعد کو پڑھنا ہے. دو سورتیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم از کم سورہ یاسین کو اس کے سرہانے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. لیکن کوئی پڑھتا نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اسے پڑھنے نہیں آتا ہے. بیٹا ہے، پوری زندگی باپ نے اس کی خدمت کی ہے، پوری زندگی اس کو پالا پوسا ہے، اپنا گھر بھی لکھ کے دے دیا، مکان بھی لکھ کے دے دیا، تجارت بھی اپنا اس کو دے دیا، بینک بیلنس بھی دے دیا، شادی بھی کرا دیا،
باپ کی وجہ سے اس کا نام روشن ہوا، وہ عزت والا بن گیا. اب باپ مر رہا ہے، 10 منٹ بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہے. وہ بیٹا کہلانے کے لائق ہے؟ بالکل بھی لائق نہیں ہے. جس باپ نے تجھے 40-50 سال خدمت کی ہے، اس باپ کے لیے تو سورہ یاسین پڑھ کے نہیں بخش رہا ہے، اور موت کے وقت اس کی آسانی کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے. بیٹا کہلانے کے وہ بالکل بھی لائق نہیں. موذن صاحب کو فون کرو، حافظ صاحب کو فون کرو. تمہیں آنا کسی بھی حالت میں فون کریں گے. دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھا کے ابھی سوئے ہیں، حضرت ذرا گھر میں دعا کرنا ہے، آ جاؤ. اثر میں آتا ہوں بھائی، نہیں اب بھی چانا. اس طرح کنڈیشن لگائیں گے اور پکڑ کے لے جائیں گے. اللہ حفاظت. جب کسی پر موت کا اثر ظاہر ہو تو اس کا سر شمال کی طرف اور اس کے پیر جنوب کی طرف کر کے، یعنی ادھر قبلہ ہے، ادھر شمال کی طرف سر کر دینا ہے، ادھر جنوب کی طرف پیر کر دینا ہے، اور کروٹ میں لٹا دینا ہے تاکہ اس کا سینہ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ طریقہ افضل طریقہ ہے. اگر اس طرح اور اگر اس طرح چت لٹایا جائے کہ قبلہ اس کی داہنی طرف ہو جائے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. یعنی آدمی کو چت لٹا دینا ہے، چت لٹا کر اس کا صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، رائٹ سائڈ داہنے طرف، یہ بھی جائز ہے. اور اس طرح بھی جائز ہے کہ آدمی کا چہرہ مشرق کی طرف کر دیں اور مغرب کی طرف اس کے پیر کر دیں اور اس کے مردے کے سرہانے پہ کچھ تکیہ وغیرہ رکھ دیں اونچائی کے لیے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ بھی جائز ہے. یعنی جس طرح بھی ممکن ہو میت کا رخ قبلے کی طرف کر دینا چاہیے. اور کوئی خوشبو اگربتی وغیرہ میسر ہو تو اس کو جلا کر میت کے قریب رکھ دینا چاہیے، کیونکہ اب وہ آدمی مر گیا ہے، اب بدبو آ سکتی ہے، ممکن ہے. اس لیے اگربتی ہو یا اور کوئی خوشبو وہاں پر لگا سکتے ہیں. اور کسی کپڑے وغیرہ سے اس کے جبڑے کو، منہ کو باندھ دینا چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اب آدمی کے جسم سے روح نکل گئی ہے. اب اگر منہ کو فوراً بند نہیں کیا جائے گا تو تھوڑی دیر میں منہ کھلا رہ جائے گا. اس لیے منہ کو بند کرنا چاہیے، کسی کپڑے کو لے کر باندھ دینا چاہیے اور ناک میں کوئی چیز رکھ دیں اور اسی طرح آنکھوں کو بند کر دیں آہستہ سے. اور دعا یہ پڑھنا چاہیے، جب آدمی آنکھ بند کرے تو دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ. یہ دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے. کیا؟ اللہ تعالی کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یہ عمل انجام دیتا ہوں. میں جو آنکھ بند کر رہا ہوں یہ اللہ کے نام سے بند کر رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق بند کر رہا ہوں. اے اللہ اس میت پر اس کا معاملہ آسان فرما. اب وہ اکیلا جا رہا ہے، سارا مال، ساری دنیا، ساری جائیداد یہی دھری کی دھری رہ جائے گی. اب وہ اکیلا جا رہا ہے، قبر میں جائے گا، اندھیرا وہ گڑھا ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھڑا ہے،
پتہ نہیں ہمارے لیے وہاں پر کیا فیصلے اللہ کے ہونے والے ہیں۔ اے اللہ اس میت پر اس کا معاملہ آسان فرما، اور اس پر موت کے بعد کے حالات بھی آسان فرما، اور اس کو اپنی ملاقات سے مشرف فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس کو نصیب ہو جائے، اور جہاں گیا ہے جس جگہ سے گیا ہے دنیا، یہاں سے بہتر آخرت کو بنا دے۔ پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سیدھے کر دینا چاہیے، اور پیروں کے انگوٹھے ملا کر کپڑے سے باندھ دینا چاہیے، اور پورے بدن کو ایک چادر سے ڈھانک دینا چاہیے، اور انتقال کے بعد اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھ دینا چاہیے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھول سکے۔ پیٹ کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دینا چاہیے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے اور وہ بدنما نظر نہ آئے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ آگے دھیرے دھیرے بتائیں گے سارے مسائل اور فضائل کے مطابق اپنے مردوں اور میتوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق